رزق کی تیسری قسم ہے رزق مقصود۔ یہ وہ رزق ہے جو ضرورت کے رزق سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس قدر انسان محنت کرے گا اور کوشش کرے گا اتنا ہی رزق اسے مل جائے گا۔ جیسا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اسے مل جائے گا۔ ارباب بصیرت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تجارت کے ذریعے مال اور دولت کو حاصل کر لیا۔ بھائی اگر آپ کسی مالدار اور امیر شخص کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس نے تجارت میں صبر کیا یا پھر اس کے آباء و اجداد نے صبر کیا۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، بحار الانوار کی روایت ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے ایک صحابی رسول بہت زیادہ فقیر ہو گئے۔ ایک دن ان کی زوجہ نے کہا کہ جاؤ پیغمبر کے پاس جا کر کسی چیز کو مانگو۔ وہ صاحب چلے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے سنا رسول اللہ فرما رہے تھے من سألنا آتینہ وَمَنِ اسْتَغْنَا أَغْنَهُ اللَّهُ، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا اور جو نہیں مانگے گا اس کو اللہ عطا کرے گا۔ ارباب بصیرت، جب اس مرد خدا نے یہ سنا تو واپس چلا گیا اور اپنی بیوی کو جا کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ اے بندے خدا، نبی بشر ہیں، جاؤ ان کو اپنے حالات سے باخبر کر۔ وہ شخص پھر آیا تو اس نے پھر سنا رسول اللہ وہی کلمات فرما رہے تھے۔ پھر اس نے سوال نہیں کیا اور واپس لوٹ گیا۔ پھر جب واپس لوٹا تو اس کی بیوی نے دوبارہ اسے بھیج دیا۔ جب تیسری مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ وہی جملہ فرما رہے تھے من سألنا آتینہ ومن استغنا اغنہ اللہ، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا اور جو نہیں مانگے گا اس کو اللہ عطا کرے گا۔ ارباب بصیرت، اب بھی تیسری مرتبہ انہوں نے سوال نہیں کیا، اس صحابی رسول نے سوال نہیں کیا، واپس لوٹ آیا۔ گھر جانے کی بجائے کسی ہمسائے کے پاس گیا، وہاں سے ایک رسی لی، ایک کلہاڑی لی اور لے کر صحرا کی طرف نکل گیا۔ جا کر وہاں پر لکڑیاں کاٹی، بازار لے کر آیا، فروخت کر دی۔ جو پیسے ملے اپنے پاس رکھ لیے کچھ اور کچھ گھر میں استعمال کر لیے۔ اسی طرح کچھ دن کرتے رہے، پیسے جمع ہوئے تو ایک اونٹ خرید لیا۔ جب ایک اونٹ خریدا تو اللہ نے ایک غلام دے دیا۔ جب غلام آیا تو اسی طرح مال میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن وہی صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے معاشرے سے آگاہ کیا تو رسول اللہ نے پھر وہی جملہ فرمایا من سألنا آتینہ ومن استغنا اغنہ اللہ، میں نے کہا تھا کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا اور جو نہیں مانگے گا اسے اللہ عطا کرے گا۔ ارباب بصیرت، بس ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی محنت پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے ارباب بصیرت، یہ سب چیزیں محنت کرنا، کام کرنا، یہ سب چیزیں اسباب ہیں اور ہمیں اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں ارباب بصیرت جن کو خدا پر توکل نہیں، تو وہ اتنی محنت اور کوشش کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہ کر سکے۔ لیکن ایسے بھی لوگ موجود ہیں اسی دنیا میں ارباب بصیرت جنہیں خدا پر توکل ہے، جو محنت کم کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں، کرنے کے بعد اللہ نے انہیں وسیع رزق دیا، اللہ نے انہیں مالدار کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ارباب بصیرت تفسیر صافی میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ من حیث لا یحسبون، جو خدا سے ڈرتا ہے اور خدا اس کے لیے مشکلات سے نکل جانے کا راستہ فراہم کرتا ہے اور خدا انہیں اس جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے ملنے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ ارباب بصیرت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے اصحاب پیغمبر ایسے تھے
جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے گھر کام کاج چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بیٹھ گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جب پیغمبر اسلام کو اس بات کا علم ہوا تو سرکار محمد نے کہا کہ انہیں میرے دربار میں بلایا جائے۔ جب وہ سب حاضر ہوئے تو سرکار نے کہا تمہیں کس چیز نے اس کام پر مجبور کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رزق کا خدا جانے ہے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت تو پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے کہا کہ یاد رکھو اپنے رزق کو اسباب کے ذریعے سے حاصل کرو اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ ارباب بصیرت ہمیں اپنے کام میں توکل کرنا چاہیے، لیکن پہلے محنت کریں اور پھر خدا پر بھروسہ کریں۔ نہ ہم محنت کو ترک کر سکتے ہیں اور نہ محنت پر انحصار کر سکتے ہیں۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کمانا ارباب بصیرت واجب ہے، لیکن اتنا خیال رہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور ساتھ ساتھ تقوی کو اپنا پیشہ بنائیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے تک روزی دیر سے پہنچے تو یہ چیز تمہیں خدا کی نافرمانی اور گناہ کے ذریعے رزق حرام کمانے پر مجبور نہ کرے، کیونکہ اللہ نے رزق حلال تقسیم کیا ہے نہ کہ حرام۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا پر بھروسہ کیا، توکل کیا، صبر کیا، قناعت کی، حلال پر اکتفا کیا، اللہ نے انہیں رزق دیا۔ اور بہت سے ایسے بے صبر انسان ہوتے ہیں جو حلال پر صبر نہیں کر سکتے اور حرام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ان کا جو حلال کا رزق ہوتا ہے وہاں سے وہ ختم ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن الگ سے حساب بھی ہوگا۔ ارباب سیرت اور ارباب معرفت انوار النعمانیہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام سواری پر سوار تھے، مسجد کوفہ کے پاس پہنچ کر وہاں رکے اور سواری کی لجام ایک شخص کو دی تاکہ وہ خیال رکھے اور مولا مسجد سے ہو کر باہر آئے۔ جب امیر المومنین مسجد سے باہر آنے لگے ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، تو مولا نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 درہم نکالے تاکہ اس شخص کو دوں جو شخص میری لجام کی، میری سواری کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب باہر آئے تو دیکھا وہ شخص لجام لے کر چلا گیا۔ امیر المومنین نے اپنے غلام کو وہ 2 درہم دیے تاکہ بازار جا کر وہ لجام خرید کر لائے۔ اتفاق سے غلام وہی لجام خرید کر لایا جو چور نے بازار میں جا کر بیچ دی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان اپنی بے صبری کی وجہ سے اپنے حلال رزق کو حرام کر لیتا ہے۔ جو چیز اس کے لیے معین ہو چکی ہے وہ زیادہ نہ ہوگی، اور جو معین ہو چکی ہے وہ اسے ضرور ملے گی۔ یہ جو انسان کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں۔